اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود ابراہیمی کا جو واقعہ ہے، اس واقعہ کو سننے کے بعد وہ لوگ جن کے دلوں میں بدلے کی آگ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ساتھ غلط کیا گیا ہو اور اسٹل ہوتا آ رہا ہو، ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ بہت کارآمد ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو آخرت میں بھی ظاہر سی بات ہے، جب ہم بدلہ لینے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے، پھر ریوارڈز ہوتے ہیں۔ وہ صبر ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے بدلہ رکھنے کی طاقت کے باوجود۔ تو یہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ مشاہدہ ایک بہن کا ہے جنہوں نے ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے اپنی درود ابراہیمی کی جرنی کو شروع کیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درود ابراہیمی کی جرنی کو کنٹینیو کیا ہے، یعنی جب سے مستقل مزاجی دکھائی ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیش بہا کرامات کی۔ لیکن ایک چیز جو ہر بار آتی ہے وہ ہے ایک ایسا امتحان، ایک ایسی آزمائش جو درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے حل تو فوراً ہو جاتی ہے، یعنی میکسیمم 1 دن کا گیپ آتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی میکسیمم کہہ رہی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کچھ گھنٹوں میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے میرا، اور کبھی کبھی کچھ منٹوں میں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ جو مین چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ ضرور کیا جاتا ہے، پر آسانی ہوتی ہے اس میں۔ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کا ٹیسٹ لمبا نہیں ہوتا، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت ہی یہی ہے کہ جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے نوازتے بھی ہیں اور بچا بھی لیتے ہیں۔ کیسے مزے کی بات ہے نا کہ ایک امتحان آیا، آپ لوگ فار ایگزامپل کوئی ایجوکیشن، آپ کو ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں کچھ بھی، اور آپ کے سامنے جو پیپر آیا، آپ کے جو ایگزامینر ہے، آپ کے جو ٹیچر ہیں، انہوں نے اس کا آنسر بھی آپ کو بتا دیا، اور نہ صرف آنسر بتایا بلکہ اس آنسر کو آپ کے پیپر پہ لکھنے اور اس سے اچھے نمبر لینے تک کے سفر کو بھی آپ کو لے گئے اس سفر تک۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اس آزمائش کے اندر سے نکال رہا ہوتا ہے، بالکل وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی عزت بھی رہ جائے، آپ بچ بھی جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو بھی کر دیں، یعنی کامیاب بھی کر دیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو یہ ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو آزمائش، پریشانی، مشکلیں تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس آزمائش اور پریشانی کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اگر 100% چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کو پڑھتے چلے جائیں مستقل مزاجی سے۔ اس ساری بات کو ایکسپلین کرنے کے بعد میں ان بہن کے مشاہدے کی طرف آتی ہوں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ خاندان کے لوگ جنہوں نے میری کامیابی اور میرے اچھے وقتوں میں میری مخالفت کی اور بہت زیادہ مجھے نیچا کرنے کی کوشش کی، میرے وہ حالات میرے لیے اچھے تھے لیکن ان حالات کو میرے لیے مشکل کر کے بنانے کی کوشش کی تاکہ میں ان آسودہ حال میں جا نہ سکوں، رہ نہ سکوں۔ غرض یہ کہ اپنے ہاتھ سے ہر طرح کے پتھر اور روڑے اٹکائے کہ کسی طرح میں اس آسودہ حالات میں جا نہ سکوں۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں جب میں چلی بھی گئی تو بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی اور میری خوشی پہ مجھے ایک مبارک بات تک نہیں دی، بلکہ میری ہر خوشی کی اس معاملے پر، اس لمحے پر میری ہر بات کو کرٹیسائز کرنا اور میرے نقصان پر خوش ہونا ان لوگوں کی فطرت تھی۔ آج بھی کہتی ہیں کہ ان لوگوں کی فطرت یہی ہے، لیکن اس دفعہ کہتی ہیں بازی پلٹ گئی، اور وہ یہ کہ آج ان لوگوں کے لیے کامیابی کا وقت ہے، آج ان لوگوں کے لیے پریشانی کا بھی وقت ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے نا تو ہمیں تھوڑا سا تو مشکل حالات سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج ان لوگوں کو بڑے ایک ٹف ٹائم ہے کہ ان لوگوں کو وہ جو کامیابی والی زندگی، جو اچھے حالات کی وہ دعائیں کر رہے ہیں، اس کی طرف انہوں نے جانا ہے۔ اور کہتی ہیں میں اس بات کا اختیار رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی صرف کہ میں ان کا یہ وقت مشکل بنا سکتی ہوں بہت آسانی سے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو مشکل وقت ان کے لیے نہیں بن سکتا۔ تو ہوتا ہے نا جب ہمارے سے کسی نے اتنا برا کیا ہوتا ہے تو شیطان بھی ظاہر سی بات ہے ہمیں پش کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی یہ تمہارا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینے سے منع نہیں کیا، بے شک ان کو وہ چیز مل جائے جو اس طرح تمہیں مل گئی، لیکن ان کے لیے بھی ہم تھوڑے ٹف حالات پیدا کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا شیطان ہمیں کہتا ہے نا اس طرح تنگ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک نفس ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا اور ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نفس ہمارا تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کرنے سے بچا لیا۔ اور یہ کہتی ہے کہ اس رات ایسے تھا کہ جیسے میرا جسم، میری روح کہتی ہے ہماری بہت پاک صاف ہوتی ہے، اس میں سیپریٹ کرتی ہوں، لیکن میرا نفس اور میرا جسم
ایک ہو کر مجھ سے لڑ رہے تھے کہ آج وقت ہے تمہارا، آج تم لڑ سکتی ہو، آج تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آج تم ان لوگوں کا جینا مشکل کر سکتی ہو، اور ان لوگوں نے جو جو تمہارے ساتھ برا کیا وہ تم ان کو سیم ویسے ہی لٹا سکتی ہو۔ لیکن یہ کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ایسا کوئی کام کرنے لگتی تو میں شیطان کو خوش کرتی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی نہ، اور دوسری بات یہ ہوتی کہ وہ وقت جو میں کسی کے لیے تنگ بنا رہی ہوں، میں جانتی تھی کہ میرے لیے وہ کتنا مشکل تھا جب میرا وہ ٹائم تھا اور میں نے کس قدر ہرڈلز اور مشکل فیس کی، تو آج اگر میں کسی کے لیے وہ چیز کروں گی، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا، تو میرا ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ کہ یہی لڑائی میری اور میرے نفس اور جسم کی چل رہی تھی۔ کہتی میرا جسم بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، میرا نفس اور جسم ایک ہوئے تھے، اور کہتی ہیں کہ میری جو باڈی لینگویج تھی وہ بالکل اسی طرح ہی مجھ پہ جبر کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ نہیں کسی طرح تم کرو کرو، اور کہتی ہیں کہ جو میری اندر کی کوئی آواز تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی وہ لڑ رہی تھی کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں۔ کہتی ہیں پورا دن ایک لگا اس چیز کے اوپر، اور ہر وقت کہتی ہے بس ایک کھلبلی سی مچی رہتی تھی کہ تم بھی کرو، تم نے بھی بہت جو ہے بہت برداشت کیا۔ لیکن کہتی ہیں یہ درود ابراہیمی پڑھتی چلی گئی، اور جیسے ہی کہتی ہیں ان کا اس دن 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہوا، اور ایسے تھا جیسے طوفان تھم گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کے ساتھ ساتھ ان کے جسم، ان کی روح، سب کو ایک لائن میں کر دیا کہ سب ایک ہی اس بات پر اکتفا ہو گئے کہ ہاں ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، ہدایت، میں کوئی اچھی بات آپ کو بتاؤں، آپ مجھے کوئی اچھی بات بتائیں، نہ آپ میری اچھی بات تب تک لے سکتے ہیں، نہ میں آپ کی اچھی بات تب تک لے سکتی ہوں جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اچھی بات تو بتا سکتے ہیں کسی کو، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کروا سکتے۔ تو آپ کو اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ کی بات سننے کے بعد اگلا بندہ اس پہ عمل کر رہا ہے، تو نہ بتاتے وقت آپ کا کمال تھا، نہ اس انسان کا عمل کرنے میں آپ کا کمال۔ یہ آپ کو ایک فری ٹکٹ ملی ہے آپ کے اعمال نامے میں کہ اب جب تک وہ انسان نیکی کرتا رہے گا، آپ کی اس بات پہ عمل کرتا رہے گا، آپ کے اعمال نامے میں، نیکی والے اعمال نامے میں انکریز اور انکریمنٹس ہوتے رہیں گے، کامیابیاں ملتی رہیں گی آپ کو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس سے ہمیں یہ بھی ایک بات ایڈ ہوتی ہے کہ پاک صاف تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ جو ہم بڑا گھمنڈ کرنے کبھی لگ جاتے ہیں نا کہ دیکھو میری نیک بات اس نے مان لی، یہ بھی شیطان کے ویزے ہمیں گمراہ کرنے کے۔ تو اس پوائنٹ پر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور اس انسان نے عمل کر لیا، وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق دی، لیکن آپ کی ہدایت والی بات پر کسی نے عمل کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو انعام تھا۔ ہم اکثر اوقات بہت خوش ہو رہے تھے نا، یا اللہ میں نے نیکی کی، میں نے بہت اچھا کام کیا، نہیں، ہم نے نیکی نہیں کی ہوتی، ہمیں توفیق ملی ہوتی ہے۔ اور اتنے لوگ ہیں جن کو آپ نیکی کی بات بتائیں گے لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیں، جب 1000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد 1000 سال گزرا، کیونکہ لوگ تب ایمان ہی لائے ہوئے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اور اس گمراہی میں انہوں نے کتنے لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کی۔ کیا میں آپ حضرت نوح علیہ السلام سے معاذ اللہ بڑھ کے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کشتی بنائی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف وہی نازل کی کہ اب جو ہے وہ کوئی اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ کشتی بنائیں اور جوڑا جوڑا جو مومن ہیں لوگ ان کو اٹھائیں، جوڑا جوڑا جانوروں کا اٹھائیں۔ تو وہاں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہے، جس کو ہدایت مل رہی وہ شکر ادا کرے، جس کی ہدایت کی بات اگلے نے مان لی وہ شکر ادا کرے، اپنا کمال مت سوچیں۔ اسی طرح یہ بہن بھی یہی کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے نہ صرف میں اس گناہ کرنے سے بچی، بلکہ دوسری چیز یہ ہوئی کہ میں نے اس پہ صبر کیا، جس کا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اجر دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد کی درود ابراہیمی پڑھنے سے، کہ مجھے یہ بات انڈرسٹینڈ ہوئی کہ میری وجہ سے یہاں پر کوئی اچھائی نہیں ہے، میں کوئی اچھائی نہیں کر رہی، اللہ کی مدد ہی مجھے ملی کہ میں اس راستے سے مڑ گئی۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے سے جہاں اتنے حالات بہتر ہوتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں زندگی کا کچھ نہیں پتا، کب کوئی چھوٹی سی بات آپ کی لائف میں، میری لائف میں، کسی کی بھی زندگی میں، اس لیے کہتے ہیں نا ہر ہدایت مل رہی ہے، تو یہ نہ کہ مجھے ہدایت مل گئی کب چلی جائے، یو نیور نو۔ جب تک آخری سانس نہیں ختم ہو رہی ہے آپ کی، تب تک آپ خود کو نیک نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ کا وقت ختم ہو جائے گا آپ کو تب بتایا جائے گا، جیسے پہلا سٹیپ ہے فرشتے کی آپ کی روح نکالنے کا، اسی سے پتہ لگ جائے گا آپ نیک تھے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایگزام میں چلے جاتے ہیں ہم نیک تھے، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص کسی قسم کی برائی میں ملوث نہیں ہو سکتا، ہونا چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔
یہ کرم ہے نا، کیونکہ پہلا کرم تو آپ پہ تبھی ہو گیا درود ابراہیمی جو آپ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد دوسرا کرم یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ نڈر ہو جاتے ہیں، اپنے جو ڈر ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، کیونکہ ڈرنا تو صرف اللہ سے ہی ڈرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔